ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کا ذکر سورہ کہف آیت 83 تا 98 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک، عادل اور طاقتور حکمران کے طور پر بیان کیا ہے۔ ان کی اصل شناخت کے بارے میں مختلف رائے ہے، مگر قرآن نے ان کا نام، نسل یا زمانہ واضح نہیں کیا۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین کی 3 خصوصیات: اللہ کے نیک بندے، اللہ نے انہیں طاقت، حکومت اور علم عطا کیا تھا۔ نمبر 2، عادل حکمران، انہوں نے ظلم کے بجائے انصاف سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا۔ نمبر 3، دنیا کے 3 بڑے سفر، قرآن میں ان کے 3 سفر بیان ہوا ہے۔ مغرب کی طرف سفر غروب آفتاب کی جگہ، وہ وہاں پہنچے جہاں ایسا لگا کہ سورج کیچڑے ہوئے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یہ علامتی بیان ہے کہ وہ دنیا کے مغربی حصے تک پہنچ گئے ہیں۔ مشرق کی طرف سفر طلوع آفتاب کی جگہ، وہ ایک ایسی قوم تک گئے جن کے پاس سورج کے تفش سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ یاجوج اور ماجوج کی سرزمین، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے قوم سے ملے جو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے پریشان تھے۔ ذوالقرنین نے مزدوروں کی مدد لی، لوہے کی چادریں جمع کیے، آگ جلائی، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا بہایا، یوں ایک مضبوط دیوار بنائی جسے سد ذوالقرنین کہتے ہیں۔ ذوالقرنین کی دیوار، یہ دیوار یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ قرآن کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے قریب ٹوٹے گی۔ اس کی صحیح جگہ آج بھی یقینی طور پر معلوم نہیں۔ ذوالقرنین کون تھا؟ تاریخی رائے، علماء اور مورخین کی مختلف رائے ہے، لیکن کوئی حتمی دلیل نہیں۔